والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام پیش فرماؤ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرات علماء کرام، نعت خانہ گرامی قدر، حفاظ قرہ، برادر محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین میروی صاحب نے رابطہ فرمایا، حاضری دا شرف حاصل ہے اور انتہائی سرکردہ اور لجبال شخصیت، اپنے وسیع اور علاقے دا خیال رکھنے والے مرحوم و مغفور ملک اللہ یار صاحب علیہ الرحمہ، خالق کائنات انہاں کو بغیر حساب دے بخشے اور درجات بلند فرماوے. عزیزم محترم حافظ محمد اقبال صاحب اور عزیزم محمد الطاف صاحب، جملہ برادران، قریبی عزیز دوست احباب، اللہ سب کو سعادت دارین اور نعمت دنیا و آخرت نصیب فرماوے. ہر ذی روح میں موت دا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن سچا دین اسلام، اس اسلام نے اعلان فرمائے کہ ذائقہ موت چکھن تو بعد متا کوئی سمجھے کہ قصہ ختم ہو گئے. اللہ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت دن تو آکوں توارے اعمال دا پورا بدلہ ملوے سی. سبحان اللہ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جے کو جہنم کے چھٹکارا ملا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت اس داخلہ ملا، فَقَدْ فَاز، بس وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا داخلہ جنت چھٹکارا جہنم کے، فرمایا فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ پیر سید محمد ابرار شاہ صاحب. ماشاءاللہ. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے ذائقہ موت چکھنا ہے. جی نعرہ تکبیر. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دل کھول کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تری تورے اعمال دا پورا بدلہ تو کو ملوے سی. قرآن مجید نے سب تو زیادہ گفتگو جس عقیدے تے کی تھی ہے. قرآن مجید نے از اول تا آخر سب تو زیادہ جس شہدی تفصیلات کو بیان کی تھے وہ قیامت ہے. بکثرت ذکر قرآن مجید نے قیامت تک کی ہے. اگر قرآن
قرآن مجید دیاں کوئی طرح آیتاں کتوں ہی پڑھ گئے لو تو ان دے اندر صراحتاً کنایتاً یا اشارتاً قیامت دا ذکر موجود ہے. کسی نہ کسی صورت قیامت دا ذکر موجود ہے. اسلام تصور قیامت کو اجاگر کیتا ہے تاکہ مسلمان کو اپنے قول اور عمل ویلے اے یاد راوے کہ ایک وڈا دین آمن والا ہے. اور پھر اس دین دے تعارف ایک مقام تے تا ہر جگہ تے قرآن نے کمال کیتا ہے مگر اتھا قرآن مجید نے مزید گال کھول لیتی ہے. فرمائے خافضۃ الرافعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. جلے قیامت واقع ہو گئی تے انکار کرن والی زبان والا انکار نہ کر سکسی. جایا کہ یہ تا مولویاں دے کسے جایا کہ یہ چند لوگاں دے خیالات ہیں جایا کہ یہ میں جھوٹیاں تسلیاں ہیں جایا کہ یہ مظلومہ دی ڈھارس بنائی گئی ہے تاکہ ظالم مزید ظلم کر گنے. اللہ فرمائے جیڑا بھی انکار کرن والا ہے ولا وہ انکار والی زبان نہ کھل سی. خافضۃ الرافعہ کمزور طاقتور ہوئے سن طاقتور کمزور ہوئے سن. او طاقتور کمزور تھی ویسی چاہے حق دے بنائے او طاقتور کمزور تھی ویسی چاہے حق دے بنائے او کمزور طاقتور تھی ویسی چاہے حق دے بنائے. حاضرین ایک بیا بھی سوال اٹھتا ہے چونکہ سوال زیادہ اہل حق ہے اٹھنے رہا سکتے انہوں نے ہر مسئلے دفاعی پوزیشن کے ہونا ہے. جڑا جھوٹا ہے وہ ہک دی نفی کرنے سے ہک دا اس بات بیا آسی ان کو رد کرنے سے ان کو قبول. لیکن اہل حق واسطے یہ مسئلہ ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن چلا سکتے. ساکو پتہ ہے کہ گلے نال گلے دا ازالہ نہیں تھی نا توہین نال توہین دا گناہ معاف نہیں تھی نا. گستاخی دے بدلے گستاخی کرنا یہ دنیا دے اندر مناظرے دی جیت تا ہو سکتی ہے لیکن گستاخی دے بدلے گستاخی نہیں کرنی یہ سیدھا حق دا رستہ ہے. عزیزان گرامی قدر بعض نے تو یہ سمجھا کہ شاید مسئلہ ہی ختم ہو گئے مر گئے تھے. سوال یہ اٹھن کہ بھئی قیامت تا حساب کتاب تھی سی یہ تو بندہ فوت ہو گئے چلا گئے ہن اگو قیامت اچھ حساب کتاب تھی سی والقبر دا عذاب کیوں جلے ایک بندہ دا حساب ہی نہیں تھیا والقبر دا عذاب کیوں جلے ایک بندہ دا حساب ہی نہیں تھیا والقبر دی راحت کیوں. اجنتا یہ پتہ ہی نہیں چلا بھی کیا ہے بے حاضرین قیامت اعمال دا حساب ہے اور قبر ایمان دا حساب ہے. توجہ ہے نا میری طرف. نماز دے بارے پوچھا ویسی قیامت دی بھی اوکن پوچھا ویسی نا جڑا رب کو منندہ ہو سکے. اعمال دا حساب تھی سی قیامت دی اور ایمان دا حساب وہ قبر ہی چاہیے. من ربو کا دس تیرا رب کون ہے ما دینو کا دس تیرا دین کیا ہے ما تقولو فی حق حاضر رجل اس سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے تو کیا آ رہا ہے. آخرت دا حساب و اعمال دا ہے. میں پھر بار دیگر جناب کو توجہ چاہتا عزیزان گرامی قدر بے شک قیامت بہت اہم ہے مگر قبر اس قیامت دی ابتدا ہے. جڑا قرآن مجید نے فرمایا نا اقتربت الساعہ قیامت قریب آ گئی انہا کہ قیامت کو صدیاں دے رہے. اجن آثار قیامت بہت سارے ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سارے ظاہر ہو رہے ہیں. اجن قیامت کو آثار قیامت دی ترتیب کو اللہ رسول بہتر جان دے. اندازہ و تخمین ہے کہ اجن ہزارہ سالہ دا فاصلہ ہے. ہر روزے چوتھے مہینے نجومی آگ رہنن کے قیامت دیا نشانیاں پوریاں تھی گیا بس یہ ہون ستارے دسیندن کے بس قیامت ٹھک گئی. حاضرین ایسا کوئی معاملہ نہیں نجومیاں کو خبر نہیں کہ قیامت کے رنا ہوئی ہے.
کچھ آکھنے سن کے دجال پیدا ہو گیا، دجال بھی اجر تک پیدا کوئی نہیں تھیا، ان دے کوئی رشتہ دار پیدا تھی گئے ہمیں تو میں کوئی اعتراض کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس طرح جی خبران اج کل میڈیا اور سوشل میڈیا تے عام ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ عذاب قبر اس واسطے ہے کہ کافر تا اوہی پکڑی چے چونکہ وہ ایمان دے پرچے فیل تھی گئے، اور مومن تے عذاب قبر ای واسطے کہ کلی جاتے کو انہیں اعمال دی وجہ تو سزا جو اللہ دے ہونا چاہتا ہے وہ دے دے وے، حشر دے میدان جی کو بندے چ رسوا نہ تھی ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سوال ہے من ربو کا دس کرا رب کون ہے؟ اور جڑا ایمان والے او داکسی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ایمان والا اکسی دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جے کو عربی نہیں آدھی کوئی عربی قبرش بولے سی ما تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تریجہ سوال ہے اس سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کیا آتا ہے؟ پہلے سوال یکساں ہیں من ربو کا ما دینو کا، تریجے سوال دوتے ترائے قسم دی عبارت ہے۔ ایک حدیث باقی جانے ہو گن پوچھا ویسی من نبی شکا، تیرا نبی کون ہے؟ بھئی حدیث جانے ہو گن پوچھا ویسی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان سونے دے بارے دنیا اچ کیا آدھام ہے؟ اور بھئی حدیث اندھے آدم کے پوچھا ویسی ما تقول فی حق حاضر رجل، ان سونے دے بارے ہون کیا آدھا ہے؟ بندے ہندرائے قسم دے۔ کافر کے پوچھا ویسی من نبی شکا، بھئی کافر کو پوچھا ویسی من نبی شکا، تیرا نبی کون ہے؟ چونکہ ان کو حضور دی تصویر نہ دکھائی ویسی، نہ ہی حضور دی خبری تشریف کی نصر۔ انہیں کو پوچھا ویسی من نبی شکا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ جڑے لوگ آدھرنا بھی حضور آمنا نہیں تصویر دکھائی ویسی، وہ بھی اپنی گالی سچے۔ منافق کو قبر حضور دی تصویر دکھائی ویسی۔ اوکر پوچھا ویسی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس سونی ہستی دے بارے کیا عہدہ ہمیں، کیا کہا کرتا تھا؟ استمرار، بھئی کیا کہا کرتا تھا؟ عہدہ کیا ہمیں، کیا عہدہ ہمیں میری طرح ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی منافق نے یہ نہ پوچھا ویسے کہ ہون کیا آدھا ہے؟ بھئی ہون دا مننا نہیں دے واسطے، چونکہ منافق دے ڈھیر ساری زبانہ ہونے ہیں، تے ان دے ڈھیر سارے روپ ہونے، تے ان دے چہرے تے ڈھیر سارے ماسک ہونے، وہ کو دیکھن پرکھن واسطے ڈھیر ساریاں نگاہاں دی ضرورت ہوتی ہے۔ تے وہ قبر چی آکے چاکے میں انہاں کو منینا نہیں، اللہ فرمائی کہ پوچھو دنیا چ کیا تھا ہمیں، کیا کہا کرتا تھا؟ فرمائے اہل ایمان انہاں کن پوچھو ما تقول فی حق حاضر رجل محمد، نہ چاہ کے پوچھے کھڑن ان سونے محمد دے بارے تو کیا جاننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کو آپ نے سو جیڑا پوچھن والا آدھا ہے ای محمد مصطفیٰ انہاں ہستیاں دے بارے، اس سونے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے، سرور کل جہاں دے بارے کیا عہد ہے؟ مومن کیا کسی مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے، ہوا محمد الرسول اللہ، اے محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اٹھا انہوں نے حضرات نے سوال اٹھائے، انہوں نے سوال دا جواب ہے ہوا محمد الرسول اللہ، کہ اے محمد اللہ دے رسول ہے، ہاذا محمد نہیں، توجہ نہیں فرمائی تو ساتھ، بھئی ہاذا محمد نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ، ہوا محمد رسول اللہ، وہ محمد اللہ کے رسول۔ بھئی تساں تا آکے کہ حضور تا قبری تشریف کی نہ تے سرکار سامنے ہوئے تا ہاذا ہویا، ہوا کیوں ہے؟ بھئی حاضرین ضروری نہیں کہ سامنے آنے واسطے ہاذا بولا بنے، غیر مخاطب واسطے ہاذا بولا بنے۔ پھل سامنے پہ ہن بی بی مریم سلام اللہ علیہ تازہ پھل سامنے پہ تے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ہاذا، یہ پھل کتھوں ہے؟ انہاں کہ قالت ہوا من عند اللہ، پھل اے پہنتا ہے
آکے نا اے پھل آکے نہیں ہوا من عند اللہ، اے سب اللہ دا فضل ہے۔ جب کسی شہدی شان و عظمت کو بیان کرنا ہوئے وہ بلند مرتبہ ہوئے اتا حاضر نہیں بولے دے اتا ہوا بول چھوڑے نا۔ اللہ نے قرآن دے پہلے سبق کی مسئلہ دس ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ کتاب، حالانکہ کتاب قاری دے سامنے ہے، دور دے جاگ دے بیٹھے ہو جب قالت ہوا من عند اللہ۔ اور حاضرین پھر کیا کہ انہوں نے آکے جی مردے سنتے، مردے نہیں سنتے، انہوں نے گالی ایسی کرو بھئی مسئلہ ہی بک بنے، مردے نہیں سنتے۔ میں کہ سنا ٹھیک ہے مردے نہیں سن دے، لیکن اے دسی وجہ کہندے مردے نہیں سن دے۔ بھئی یہ تک ٹھیک ہے بھی مردے نہیں سن دے، لیکن یہ تک دسو بھی کہنے مردے نہیں سن دے۔ یار کوئی فرق تک کر، قرآن مجید نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، برے عمل کرنے والے لوگ کیا گمان کریں کیا ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انہوں دی طرح کر دے سو جڑے ایمان کی نیم جنہیں اچھے عمل کی تن سواب محیاہم و مماتہم، انہوں دی زندگی اور موت برابر ہو سی، سوا ما یحکمون، چاہے برابر سو جائے برا سو جائے۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا بینا اور نابینا برابر ہے؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ حل یستوی الاحیاء والاموات، کیا زندہ دل اور مردہ دل برابر ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جانن والے اور نہ جانن والے برابر ہیں؟ جب سارے برابر نہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ابو بکر صدیق اور ابو جہل برابر؟ او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے علیہ اللعنہ برابر کی میں ہو گئے؟ مردے نہیں سنتے بھئی ایک کسی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ اس دوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرمان موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان دوتے حدیثہ موجود ان کے مردے سنتے، اور اتنے تک موجود ان کے لَيَسْمَعُوا قَرُعَ نِعَالِهِمْ، کھسکار بھی سن دیں، قدمہ دی آہٹ بھی سن دیں، اتنے تک موجود ہیں۔ حدیث میں کثرت ہے کہ مردے سن دیں، مگر کوئی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سن دیں۔ البتہ اس مسئلے تے قرآن مجید نے کم از کم 3 مرتبہ کلام کیتے، قرآن نے مردے نے نہ سنتے، اتھا پوچھنا ضروری ہے کہ کیڑے مردے نہیں سن دے۔ قرآن مجید نے فرمایا انک لا تسمع الموتا، اے میرے حبیب تسا مردیاں کو نہیں سنا سکدے۔ لفظت غور فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسا مردیاں کو نہیں سنا سکدے، لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، تسا اپنے پکار ڈوریاں کو نہیں سنا سکدے۔ جنن مردہ آنکھ دیتا ہی ولا ڈورا آنکھنا ضروری ہے۔ بھئی توجہ ہے نا میری طرف، جب مردہ آنکھ دیتا گیا ولا ڈورا آنکھنا ضروری ہے۔ قرآن فرمائے تو سڈوریاں کو اپنی پکار نہیں سنا، معلوم سے کوئی راز ہے جنہ کو سارے حضرات نے، تو پتہ میرے لفظ میں کوئی سختی نہیں، صرف مسئلہ واضح کرنا ہے۔ حضرات نے جو کچھ او زبانی جو الفاظ ادا کریں انہوں نے جواب دینا سارے شایان نشان نہیں، صرف مسئلہ دی وضاحت مقصود ہے۔ اگر سامعین میری طرف توجہ رکھ دیں، بھئی جنہ کو انہ حضرات نے، سارے مہربان حضرات نے جنہ کو مردہ آنکھ ہے، اگر انہ کو نہیں سنا سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن فرمائے انک لا تسمع الموتا، اے حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اگر اس تو مراد او مردے ہیں جنہ کو حضرات ودے آدن انہ کو سنا تو نہیں سکتے، مسجد اقصی سر کے نماز پڑھا سکتے۔ ولا سنو جی، بھئی سنا نہیں سکتے، مگر کیا انہوں کو مسجد اقصی سر کے نماز پڑھا سکتے ہیں، انہوں کو خطبہ دے سکتے ہیں، انہوں کے خطبے سن سکتے ہیں، انہوں دے مزارات تے قدم رنجا فرما سکتے ہیں،
اتھا ون کے درود و سلام بھی قبول کر سکتے ہیں، مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ کوئی تو خدا لگ دی گال کرو، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا، جنہاں کو دوسرا مردہ آکے انہیں کچھ نہیں، روح رہ گئی ہے، وہ زندہ رہ گئے، لیکن سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھران نالو گزرن، درختہ انچ جان ہے، پتھران انچ نہ جان ہے نہ روح ہے۔ انسان دے اندر جان بھی ہے اور روح بھی ہے۔ بھئی جلے قرآن مجید نے جس مسئلے کو بیان فرمایا، ثم جعلنا النطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ بھئی پانی دا مہین قطرہ لٹکی ہوئی جون کی تبدیل تھے، اور کچھ ہفتیاں بعد فرشتہ نے آ کے روح پھونکی ہے، جب کچھ ہفتے پہلے ودہ رہ گئے، روح تا کوئی نہیں آئے، ودہ کی میں جاگ دے تو بیٹھے ہو سکتے، جب پہلے ودہ وہ جان ہے، جلے کچھ ہفتے انہیں عمر تھی گئی ہے، پھر امر ربی دخول ہوئے، امر ربی پہنچا ہے، انہیں اندر روح آ گئی ہے۔ درختہ جان ہے مگر روح نہیں، اور پتھر اس نہ جان ہے نہ روح ہے، مگر پتھر بھی سونے کو دیکھیں تو بول پودن، جنہیں کرے روح آئی نہیں، مردے نہیں سن، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پتھر درود و سلام بھی دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیاں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کنکریاں دیتے ہیں، کچھ کنکریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ سونے فرمایا ذکر کرو، سونے دا حکم ہے ذکر کرو، آپ نے صحابہ کرام کو فرمائے کنکریاں سن گتا، کنکریاں ذکر شروع کر دیتا، تھر تھراوڑ پہ گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا پتھرہ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیڑا عالم ہے جائیں تو گفتگو نہیں کی تھی؟ کون ہے جڑا یہ نہیں یادا کہ پتھرہ کلمہ نہیں پڑھا؟ کون ہے جڑا آدھے پتھرہ نے درود و سلام نہیں بھیجا؟ بھئی سب تسلیم کریں دن، عزیزان گرامی قدر، اگر سونا پتھرہ تو اشارہ کرے او بول پودن۔ میرے عزیز مردوں کو نہیں سنا سکتے، مسئلہ تو سمجھنا پوسی۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام دی دعوت کی تھی، انہاں کو کھانا کھوایا، انہاں کو درس دیتا، بھئی حضور نے اور کفار اور قریش جڑے ہیں انہاں کو صدا سرداروں کو حضور نے ہدایت دا پیغام دیتا، وہ سنے بغیر کھانا کھا گی تو انہیں مگر سنے بغیر اٹھی کے ٹر پہ جلو ونن لگے، حضور دا دل بوجھل تھیا کہ اسنگال بھی سچ کروں اور سمجھن بھی صحیح کہ سچے، انہاں کو پتہ ہے کہ بت کچھ نہیں دینے، انہاں کو معلوم ہے سارا پیغام حق کے، مگر یہ ولائی کنڈ کر کے تے اٹھی کے ٹرے بیدن سونے دے دل تے بوجھ آئے۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا میرا حبیب انک لا تسمع الموتى، ابو جہل باوے سا گندہ ہوئے ول بھی مردہ ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، تُسے ڈوریاں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ جاگ دیتے بیٹھے ہو سب، کافی دیر تھی کہ میں تو کوئی واقعہ نہیں سنایا، میں بھی سمجھے نہ بیٹھا جی، میں آپ جٹ بندہ سے، اور تو میری طبیعت ہے میں بھی خوش تھی نہ واقعہ سنا کے، تو کوئی واقعہ سنے گا، مگر اس واقعہ تو پہلے قرآن دی آیت سنے گا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا جل ڈورے تاری پکار تو ڈورے کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین جلے کنڈ کر کے ٹر پومن، وما انت بہاد العمجی، تو سا نابینا کو راہ نہیں دکھا سکتے۔ العمج دا مانا نابینا کرنا یہ بہت اچھا ہے، لیکن اتھا مانا نابینا نہیں، صرف سمجھاؤن واسطے نابینا ہے تاکہ کسی دوستی کسی دی دل شکری نہ تھی وے، جڑا صحیح ایمان والا بندہ ہے اسا اندے واسطے لفظ نابینا ہی استعمال کرنے، مگر قرآن فرمایا تو سا انتھیاں کو راہ نہیں دکھا سکتے۔ میں کہ اللہ انتھیاں کو راہ نہیں دکھا سکتے، آیتا نابینا کو بھی نہیں دے ونہن، آیتا انہاں کو کچھ سمجھا ونہن۔ سونا اللہ تعالیٰ فرمائے اے انتے سر دیا آنکھاں کے نہیں، اے دل دیا آنکھاں کے نانتے گئے،
لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها. اللہ فرمائے دل ہن مگر دھڑک دے نہیں، سمجھ دے نہیں، اکھا ہن مگر دیکھ دیا نہیں، کان ہن مگر سن دے نہیں. اولئک کالانعام، اے چوپائے ہن مویشی ہن جانور ہن، بل ہم عدل جانوریں تھی محمد مصطفیٰ دی سنان ہے. حضرت جرجیس علیہ السلام دے دور دے بادشاہ نے خدا ہومر دا دعویٰ کی تھا، خدا بن بیٹھا. حضرت جرجیس علیہ السلام کو سمجھایا لیکن وہ سرکش ہے، طاقت نشہ ہے. اگر علم ہوئے اور عاجزی نہ ہوئے اور دولت ہوئے اور سخاوت نہ ہوئے اور طاقت ہوئے اور عقل نہ ہوئے تو ظلم دراج ہو سی. مزے دی گالے ہیں کہ تری چیزاں کتیں کتیں کٹھیا تھی گئی ہیں. جرجیس دے دور دا بادشاہ ظالم ہے، خدا بن بیٹھا. جنہاں کوڑے خدا واسطے لفظ استعمال تھی میں تک خدا دا لفظ ہی استعمال کرنا ہوئے. جنہاں سچے رب واسطے استعمال کرنا ہوئے لفظ خدا دی اجازت ہے مگر اللہ آکھنا بہتر ہے. چونکہ کوڑے خدا واسطے اللہ دا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بھی کوڑا خدا یا فلاں بادشاہ اللہ بن بیٹھے، نہیں، ایسا نہیں. اس ویلے دنیا چ ہزاراں بت خانے موجود ہیں، سارے ہمسائے ملک ان گنت ہیں. بت کدے دنیا چ موجود ہیں مگر اس وقت اسلام دشمنی یہود و ہنود نصارہ و مجوس اور کفر و الہاد سب مل کے اسلام دے خلاف برسر پیکار ہیں. اللہ دے دشمن کٹھے ہو چکے ہیں. الکفر ملت الواحدہ. مگر اس سب دے باوجود دنیا دے اندر کوئی ایسا بت خانہ نہیں جس بت خانے کسی بت پرست نے اپنے کوڑے خدا دنا اللہ رکھا ہوئے وہ اپنے نام دی حفاظت کرنا جانتا ہے. بت کا دائے جہاں 15ویں صدی تھی کسی مشرک کو اے ہمت نہیں تھی کہ اپنے کوڑے خدا کو اللہ سکھ سکے. اللہ جنر بھی صدا ویسی سونے محمد مصطفیٰ دے رب کو صدا ویسی صلی اللہ علیہ وسلم. ول تو مجھا تھی گیا ہوں تیری حفاظت نہ کرے سی. او بادشاہ کوڑا خدا بن بیٹھا. ول چمچے ہر کہیں دے ہونے پوجا پاٹ شروع ہو گئی. نقصان درستہ ہے. اللہ رب العزت جل شانہ کو مہلت دی تھی. وقت آئے اللہ نے بارش بند کر دی تھی. ایک بار سوچو اللہ کوئی شے بند کر دے رہے کتنا نعمتیں کوئی ایک چیز بند کر دے رہے. اللہ نے بارش بند کر دی تھی. بارش بند تھی کوڑے خدا کو سچے رب دا یاد سچے رب دی یاد آئی. میں ولا پیاد کوڑے خدا کو سچے رب دا خیال آیا. خط لکھے بادشاہ دینا کوڑے خدا کو سچے رب دا خیال آیا. اللہ سونے دینا ہی خط لکھو سی. خط لکھو سی کہ آتے نہیں بالمطر. اللہ تعالیٰ کو دھمکی دیتی ہے کیسی میں تے کو آدھا میں کو بارش نہیں. خط لکھے سی خط دھمکی دیتی ہے آتے نہیں بالمطر میں تے کو آدھا میں کو بارش نہیں. اللہ آزیتو عزیجتاً اگر تے بارش نہ دیتی تے مت سمجھے کہ میں کچھ نہ کرے سامنے تیری ذات تے حملہ کر دے سامنے. یسمع سماع البشر ول اے جا حملہ کرے سب دنیا تماشا دیکھ سی. یہ خط لکھ کے حضرت جرجیس علیہ السلام دے دروازے تے چل کے لگا ہے. چلینا نہیں بھی آنا جی آپ اٹھی کے لگا ہے. ان کے خط لکھتے میں کہ عجیب مخلوق ہے تو ہی. خط اللہ دے نام لکھی لکھتا جرجیس دے ہاتھی تھی. معلوم ہو دے ہائی تا کوڑا خدا مگر سچے رب دا پتہ جان رہا ہے. بھئی اگر پچھلے حضرات کو تکلیف تھی نہیں بے تو میں اٹھی کے تقریر کر رہا تھا. اچھا گال پہنچ دی بیتے سبحان اللہ جی. آتے نہیں بالمطر بارش دے میں تے کو آتا پیا. اگر تے نہ دیتی اگو سخت گال کر کے جرجیس علیہ السلام دے ہاتھ جڑے دیتے سے میرا ایک خط اپنے سچے رب کو دے دیوائے. جان دا یہ سچا ہے. اے بھی پتہ ہس کے ایندہ انہاں راہ رستہ بھی ہے. خط دے کے اے واللہ ہے
جرجیس علیہ السلام خط پڑھے، خط پیش کرن کے لائق نہیں ہے، الفاظ بے ادبی دے منتج تھی دے ہن۔ جرجیس علیہ السلام کو اللہ یاد فرمایا، اللہ فرمایا جرجیس کوئی حال حوال سنا اپنے۔ جرجیس اپنے سارے دل دے دکھ سنائے، سارے اج مالک آپ پوچھ گدا آئی، پتہ ہی ولا پوچھے نہ پوچھے، اج جو پوچھے جد تک حال دے سا نگاہ تسارے تیرا سی۔ بھئی سونا سونا حال سنائے صرف کو، اللہ تعالیٰ فرمائے جرجیس سارے دکھ سنائے نہیں، اون بندے دا حال نہیں بھی دیتا جڑے میرے بندے نے تے کو میرا خط دیتا ہے۔ آئے آئے جرجیس علیہ السلام کے سونا اللہ اور سرکش بندہ بے ادبی دے الفاظ تے منتج ہومن والا خط، اور میں تیرا نیاز مند بندہ تیرے حضور بے ادبی والا خط پیش کرا، میں کو معلوم ہے تو جان دے ہوں کیا لکھا ہے، تے کو خبر خط کیا ہے، میں پیش کرا، میں کہ سارے نال مدروس بنے تو اون دی بے ادبی والے لفظ میں کیویں تیری دربار چاہ گیا ہوں۔ اللہ فرمائے جو لکھے کوئی گال نہیں، وہ لکھا ہویا خط میں کو دیو۔ اللہ ہی میں نہیں وصول کرنا جی میں اساں وصول کرنے، اللہ ہی میں نہیں پڑھدا جی میں اساں پڑھ دے، جی میں اون دی شان دے لائق اون وصول فرمایا، جی میں چاہا اللہ نے اوے وہ خط کو پڑھا، پڑھ کے فرمایا جرجیس او کو بن کے آکھ رب پیا دے اساں پردہ رکھے تو بے غیرت ہی ہے۔ اسا پردہ رکھے تو بے حیات ہی گئے، اسا جو طاقت دولت علم عزت شہرت دے تو صاحب بھول بندے ساکو اگر نعمت باوجود تو شکر ادا نہ کرے دا تے کرن شکر ادا کرے سے۔ اللہ فرمائے اوقات کو تیری توقعات ہی کچھ نہیں، میرا کوئی گھر ہے تو ان کے سٹ گتے سے، میرا کوئی گھر ہے تو تیری لاوے سے، یا میرا کوئی رستہ ہے تو بند کرتے سے، میں تو بے نیاز ہوں، تو کر رہی کچھ نہیں سکتا میرا، تے کیا کہ میں تیرے تے حملہ کرے سن، تیری کیا اوقات ہے، تو جاننا نہیں کہ میں رب پاؤں سچا ہوں۔ جرجیس علیہ السلام گئے حکومن کے جی میں مالک دا حکم ہے ہوئے فرما رہی تھے، جلے وہ سن گئی دس آکس اپنے رب کو میری طرف گال کرائے، آزیتو عزیجتم بی اولیائہی، تو تا بے نیاز ہے مگر تیرے دوست رہنا نہیں تھا، میں کچھ بندے رکھے ہیں جڑے میرے دشمنہ کو پک دیں، میں انہاں بندیاں کو اٹھا کھڑے سن پیسے دے کے تیرے دوستان دے خلاف زبان کھل سی، میں اپنے ہوتے گال نہیں آمانے میں، میں جڑے بندے رکھے ہیں وہ اٹھی کے آکسن یہ انہاں دی وجہ تو بارش نہیں آئی، ملک دی خرابی انہاں دی وجہ تو ہے، سارے نظام تعطل انہاں دی وجہ تو ہے، اے بیکار بندے ہیں، تیرے دوستان دی عزت حملہ کر رہے سا، انہوں دے خلاف بندے ہو سن میرے بھونکے میرے بھونک سے میں جڑا کہ تیری عزت حملہ کرے سا، میرا یقین ہے تیرے دوستان دی عزت حملہ یہ تیری ذات تے حملہ ہے۔ کوڑے بادشاہ کا جرجیس علیہ السلام حاضر تھی کہ اللہ سرکش حق تو ود گئے، پہلے خط لکھے اس کے تیری ذات تے حملہ کرے سا، انہوں وعدے تیرے دوستان دی عزت حملہ ہے تیری ذات تے حملہ نہیں، جی میں مالک حکم فرما، اللہ فرمائے کوئی گال نہیں، سارا بندہ ہے حکمان کے آنکھ دے، آج رات میں بارش دینا پیا مگر میرے دوستان دے خلاف زبان نہ کھلے سی۔ میں کہ اللہ تو قوی اور عزیز، تو غالب اور حکمت والا، تو قادر اور قدیر، اور تیرے سامنے ایک جٹی زمین دا بادشاہ اتنا اچھا تھی کہ بولے دھمکی دے کے بارش گرنے تڑی لاوے کہ میں گلے کروے سا چھت ڈاویا بچے نہ لنگڑا مچھر نمرود کو مار سکتے، تخت بابل تباہ ہو اور بھاری بھرکم لشکر کو پانی دی ہک چھالا کے کھا دے، تو اتنا بے نیاز ہے وہ بندہ تڑی لاوے کے گلہ تھی سی، تو اس مالک کو کر پیغام بھجواوے کہ تو گلہ نہ کر، ان دی کیڑی حیثیت ہے، ان دی تو کتی تو زبان چھکی جا سکتی ہے، ان کو تباہ کیتا جا سکتا ہے، فرمایا بندے تباہی واسطے ابالے تھی وے جاگ دے نہیں پہ تو سامنے بندے تباہی واسطے ابالے تھی وے آدم چالت تھی وے، فرمایا میں مالک ہے میں کو پتہ ہے نظام کیویں چلا ہوا، میں اللہ ہمیں وعدہ اولا شریک، کوئی فرق نہیں
چھوڑا ہوں چلوا منڈا میں جو میری آزا کیا کر گھرسی ہوں میرا میں والویوں کو پیغام رہتے ہیں میں بارش پہ دینا مگر میرے دوستوں میں گلہ نہ تھی وے ہیرے نال کمپرومائز کمزور نال میں کہ اللہ دھمکی دے کے بارش دے بنے فرمایا کیا تھی میں ساری شان ورال ورائے اللہ فرمائے گلہ نہ کرے مگر میں بارش دینا آج رات دینا سچے رب دا وعدہ آئی کیویں تھی سکدائی بارش نہ آوے ہا حاضرین رات کو بارش تھی چھما چھم بارش زمین سیراب ہوئی پانی اونی سلطنت تو باہر نکل گیا مٹی دی خوشبو اٹھی رزق دی امید پیدا ہو گئی حالات بہت اچھے ہومن لگے جلے حالات سمرن لگے عزیزان گرامی قدر صبح دا وقت ہے امید پیدا ہوئی دل دے حال اچھے ہوئے غم دور ہو گئے چوڑا تھی کہ سینہ کٹ کے بہرا بیٹھے تخت لا کے بیٹھائی اپنے وزیر مشیر کٹھے کی دس آدھے کیویں منگوئی سے بارش ولائی چوڑا تھیا بیٹھائی آدھا بیٹھے کیویں منگوئی سے بارش بھئی کچھ وزیر عقل مند بھی ہونے سارے سفارشی خوش آمدی تو نہیں ہونے کچھ علم شعور دی بنیاد تے بھی ہونے انہیں حکمہ دی کن چاکھے عجیب بلائے اے تا آکھے آکے کیویں دی تیم بارش اے تا خدا ہی دعویٰ کرے دے اے آدھا بیٹھے کیویں منگوئیے معلوم ہونے منگی بیٹھے جیڑا منگے خدا نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حی وقت بڑی تیزی نال گزردہ میں جی میں ایک روایت بھئی پیش کرن دا ارادہ رکھتا لیکن سپیڈ میں کو بھی اچھی رکھنی پوسی تے سبحان اللہ تو کو بھی آکھنی پوسی چونکہ جو وقت دیتا ہے اندھے وچوں وقت باقی ہے میری کوشش ہے کہ اسی وقت اپنی گفتگو مکمل تھی بنے اگر تو سا جاگ دے بیٹھے ہوتا میں تو عرض بیٹھا کرنا حاضرین سبحان اللہ سچے رب دا وعدہ آئی بارش تا تھی منی یہی تھا یہ سویرے بیٹھا دے کی میں منگوئی سے انہاں کے معلوم تھی نے منگی بیٹھے جڑا منگے او خدا نہیں ہو سکتا نہیں ہونا بھائی اٹھی کھڑا ہے کہ چیز کپڑا پاتے سے رومن کھڑتا ہے آدھے آج دل دا بوجھ لہ گئے یہ میں کوڑ دیا کندھا ہوں ساریاں سے نہ اسا خدا ہے نہ خدا جیسے ہیں نہ سارے کوئی کم ہن خدا والے سونسا کو شان دیتی ہے ایسا بے حیائی کی تھی ہے کہ تک ڈٹے راسو کوڑ دے آخر ایکڑی سچ نکلنا ہوں دے آدھے او آج رب کو منامر جلتے ہیں میں کہ ایک عجیب مخلوق ہے ولا بندے کو نہ اللہ کے جرجیس علیہ السلام دے دروازے تے آ کھڑے کل اللہ دے نہ خط لکھے جرجیس علیہ السلام دے ہاتھ دیتی آج بندے کو آکھے رب دے در تے جلدا ولا جرجیس علیہ السلام دے در تے آیا کھڑے میں کہ اپنے کم تے دیکھ آدھے جب تک بندہ پھٹا راوے جتنا متھا مارے مار سکدے مگر چلے کو ہدایت نصیب تھی سی ان کو معلوم تھی سی نبی دا دروازہ ہی اللہ دا دروازہ ہے حضرت سیدنا جرجیس علیہ السلام کو کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھا کے ولا فرمائے نے چنگا تھی کہ تو آ گئے تیری مہربانی اللہ تے کو جزا بخشے تیس سا کو خوش کر دیتے شاہی تیری سلامت رہے لیکن ایک گال ترس تیرا دل کی میں منن کو تیار تھی گئے تو جان دتا کہ ہمیں حاضرین علم دا نا نہیں ایمان منن دا نا ایمان ہے علم جانن کو آدن جاننا نہیں ایمان مننا ایمان ہے جے جان کی نہیں تو کافی نہیں مننا ضروری ہے حاضرین آدھے سونا رات بارش تھی ہے زمین تے میرے دل تے بھی نال تھی ہے میں ساری رات سوچندہ رہی ہوں کہ میں کیا کیتا ہے میں تو سچے رب کو ان دے دوستانہ نہ چاہ کے گال بھی غلط کی تھی ہے ان ول بھی اپنے دوستان دی اتنی عزت کی تھی ہے کہ انہاں دی خاطر ولائی بارش لے چھوڑی ہے میں کہ دشمن تھی کہ انہیں دوستان نہ چاہواں تے بارش دیں دے اگر انہیں دوستان جو وڑ کھڑا تھا ول کیا تھی سی آئے آئے سلامت باش ہے عشق رسول سبحان اللہ
یہ جڑی خیبر دی جنگ ہے جی، کفر اور اسلام دے درمیان فیصلہ کن مارکا ہے. یہ اہل کتاب علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمائے غلط گالی کرنے سویر نال اٹھی گئے تے اپنے لشکر کو گھن ونجو انہاں کو اٹھائی مسئلہ سمجھاؤ. اسلام دا لشکر جس رات آئے اللہ نے خیبر دی دھرتی تے حکم فرمائے لا تصیح الدیک، کوئی ککڑ بانگ نہ دے ولا تتورق الشجرہ، آج کوئی درخت پتہ نہ سکتے. میرے محبوب دی آمد ہے اس سوے نال اٹھی کے غلط زبان کھلے نہ آج انہاں دی نندری نہ اکھڑے جلے اے اٹھی سن تے اگوں صحابہ اکرام دے چہرے ہو سن ولا انہاں دی زبان جنبش نہ کھاسی. جس ویلے لشکر پہنچن صحابہ اکرام علیہ رضوان خیبر دے گرد محاصرہ تھی گئے انہاں دی نندر منہ والے اکھڑی ہے جلے دن چڑھ گیا نہ ککڑ بانگ رہی تھی نہ درخت. میں کوئی تھا پتہ لگ دے یہ ایمیں بانگ نہیں دے دے بندے تڑی لندن نہ دیر نال سمنا لے جلے ککڑ بانگ دے وادن کل تیرا علاج کرے سو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا تصب الدیک، ککڑ کو گالی نہ کٹیاں کرو، وہ آپے نہیں بولے دا، وہی کسی دی رضا خاطر بولے دے. کون ہے جڑا پکھیاں دے حق کچھ بولے؟ سارے آقا ہیں. میری عرض کو سمجھو میرے ملت دے جوانوں، میرے بیٹے، میرے چھوٹے بھائی، میرے برادران عزیز، بطور خاص توڑے نال مخاطبہ موبائل دی چھوٹی سکرین تے دل دا سودا نہ کیتا کر. تو کوئی آوارہ پیدا نہ تھیا. عزت اور غیرت دا مسئلہ صرف عورتاں واسطے نہیں ہوندا، اے مسئلہ مرداں واسطے بھی ہے اور بہت اہم ہے. مسئلہ صرف ایک تعلق قائم کرنا نہیں، مسئلہ ایک نسل دا جاری ہونا ہے. کیوں اپنے آپ کو تباہ پیا کرنا ہے؟ کوڑیاں گالی سن کے، غلط گالی سن کے آخری اگر حفاظت نہ کر سکتا بل تو جوان کس دا ہے؟ اگر جوان ہے تا او بندہ جوان نہیں جڑا چنگا لڑ گھنے، او بندہ جوان ہے جڑا ضبط کر سکے. تو اپنی ماں باپ دے حق دا تارا ہے، اس امت دا تو فرد خاص ہے، تو گوہر کرام آیا ہے، تو عوارہ تھوڑا ہے. کسی نے تیری خاطر خارج دعا منگی ہے، عرش تے دعا منگی ہے، صبح و شام امت کو جاگرے تے بیٹھے ہو تو سا حاضرین جنہاں خیبر دا محاصرت ہے، کل فتح تھی نا آخری کلہ قبوس، کلہ نائم اتھا کے جنگ شدت اختیار کر گیا. جی اپنی عادت روایت کو بغیر چھپائے پیش کرنا جی، اور اس دے دفاعی مسئلے کو بھی بیان کرنا. کوئی گل چھپاونا نہیں چاہنا میں، اور چھپاونی یہ علماء دا طریقہ بھی نہیں. میں تے طالب علم پہلے دی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سالار لشکر شام تک جنگ جاری رہ گئی. اگلے دن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سالار لشکر شام تک جنگ جاری رہ گئی. تیجے دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر سالار لشکر شام تک جنگ جاری رہ گئی. بعض بندے جذبات چاک ویدن کہ شکست تھی گئی، جڑے آنکھوں کو آپ کو شکست ہے. یہ جنگ دا جاری رہ ہونا شکست نہیں. توجہ میری طرف سے میری درخواست کو سمجھ، اگر پاکن دے خلاف زبان کھلے سے نقصان اپنا تھی سیا. آسمان دی طرف تھوک سٹن والا بندہ اپنا منہ گندہ کر سکتے، آسمان دا کچھ نہیں کر سکتا. اور اس مسئلے کو جائے اہم نہیں سمجھا، وہ اپنا نقصان کیتا ہے. رسول اللہ دے دربار اچ کوئی میں بہ نہیں سکتا، سم کی میں سکتا ہے. اگر صحابہ اکرام چوں کسی مبارک ہستی کو نہ مننا، تسلیم نہ کرنا، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ قرآن مجید دیاں بہت ساری آیتاں دا انکار لازمہ سی. والقرآن دی جھوٹے مفاہیم کو تلاش کرنا، جھوٹے لوگاں دے بیان کردہ مفاہیم کو تلاش کرنا پوسی. مزید نقصان تھی سی اگر سدھا صراط مستقیم تے راندے ہوئے دین کو مننا چاہنے. سونے نبی دے گھر دی بھی تعظیم کر، کملی والے دے صحابہ دی بھی تعظیم کر، بس صاف ستھرا دین دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ
اس روایت کو سنائے شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا اصل یکدم ہی نہیں بیٹھا رہا سارے بیان ذمہ داریاں ہیں لأعطین الراجۃ غدا رجلا کرارا لیس بفرار بما یفتح اللہ تعالی علیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لأعطین الراجۃ ضرور بالضرور میں جھنڈا ریسا غدا کل ریسا رجلا مرد کو ریسا کرارن پلٹ پلٹ کے حملہ کرن والا لیسا بفرار میدان چھوڑن والا نہیں بھئی پلٹ کے حملہ کرن والے تو مرادے کے ایک مرتبہ پچھا ہونا مطلب کوئی آکے چھوڑی میں نے فرمایا چھوڑن والے نہیں لیسا بفرار میدان چھوڑن والے نہیں بما یفتح اللہ علیہ فرمایا میری ضمانت ہے انہیں حق تے اللہ فتح عطا کرے سی کل ہو سی فتح انہاں دے حق تے ہو سی جنہ کو میں جھنڈا دے سا ضرور بھی ضرور ہو سی یحب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول دا او بندہ محب ہے ویحبہ اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول دا او بندہ محبوب ہے فرمایا کل جھنڈا دے سا جیڑا بندہ میدان چھوڑن والا نہیں عزیزان گرامی قدر موسیٰ کلیم تورات نہیں چھوڑ سکتے عیسیٰ مسیح انجیل نہیں چھوڑ سکتے داود نبی زبور نہیں چھوڑ سکتے مصطفیٰ جان رحمت قرآن نہیں چھوڑ سکتے علی میدان نہیں چھوڑ سکتے جلے ذکر علی پاک تھی بنا تو کچھ دوست آدھر علی والے بولن حق بن دے گال کرنا کوئی ایسی گال نہیں لیکن ذکر علی تھے میں بیٹھا دا صدیق والے بولن فاروق والے بولن عثمان والے بولن علی والے بولن آخری گال کرنا جی تو کو پسند آسی نبی والے بولن اللہ والے بولن حاضرین تا حق کی ہے تفریق انتشار دی لوڑ نہیں اور ہاں میں بھی سمجھتا کہ اصال ثواب دی نشست ہے دل توڑن نہیں اپنا کام میری عرض کو سمجھو لیکن میں بارے دیگر عرض کرنا چاہتا اگر سونے دے نسبت دی تعظیم نہ رہی ایمان دی الف نہ راسی امت کو نہ مسائل جھایا گئے جنہ اللہ نے بعد والیاں کو بچایا ہوئے جڑے اس دور اچ آزمائے گئے وہ کامیاب تھی گئے اس دور آلے انہوں دے بارے غلط گال کر کے اپنی ناکامی دا سامان ودے کرے دے عزیزان گرامی قدر اللہ اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری اور دیگر محدثین نے روایات کو نقل کیتا ہے ساری رات ہر خیمے ہر صحابی سر جھکا کے آدھا رہ گیا اللہ کل میں ہوا ساری رات عرش تو آواز آندھی رہ گئی ہے کل علی ہو سی صبح ہوئی فرمائے آئینہ علی علی کتھا ہے حاضرین ایک ہی میں ہو سکتا ہے سونا نبی یاد فرماوے مرشد نہ آ سکن فوراً حاضر ہوئے لبیک یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا اشوب چشمئی لعاب دہانے اقدس لائی اور حاضرین جنت دی نہر کوثر جڑا ذائقہ آئے دیا وہ حضور دے لعاب دی برکت نہ لے ولا سنو جی لعاب دی برکت نہ لے نہر کوثر دا ذائقہ چونکہ دریاویں جو نہرہ نکل دیا نہریں جو دریا نہیں نکل دے مخزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دستار چبائی دستار بتی سینے نال لایا متھے کو چمہ تلوار تھمائی گھوڑے تے آپ سوار کی تھا سوار کر کے فرمائے نے بالاں کو دڑکا نہیں دیونا بھج دے پچھو نہیں مننا کمزور کو کچھ نہیں آکھنا عورتاں کو تکلیف نہ پہنچے بچیاں کو نقصان نہ تھیوے جانوراں کو کوئی تکلیف نہ آوے چراگاہ برباد نہ تھیوے جڑے سونے نبی دشمن دا گھا بردار نہیں اجڑن دینے میدان پہنچے فرمایا مرحب خدا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پہلے دعوت نبھائے فرمایا اسلام ایمان قرآن عرفان ذات رحمان دی طرف دعوت نے بن واسطے علی خیبر آئے مرحب آ میرے نال چل میرے ہاتھ پا میں جب ہاتھ پاواں وہ کو
پار گھن جلدا اسور وار کہیں کو نہیں کھڑایا پرلے پار پچھے سا پل سر اب تو پار لے سا انعام مل سی پچھلے گناہ بافتی سن چوچا سے وہی مل سی میرے کو علی احدم میری زبان سچی میرا وعدہ پکا میرا اقرار پکا میرے کو سونے نبی کریم بھیجے میرے کو اللہ نے بھیجے تے کو پار پچھے سا مگر جنہیں نصیب اچ نہ ہوئے انہیں اپنی قسمت اپنے شاگرداں کو بھیجے یکے بعد دیگرے عامر بن غزاوی آئے سارے اپنی اپنی منزل تے پہنچے جلے بیٹھے سارے گل گئے عرب دے روایتی پہلوانوں کی طرح سونے دے پیزیباں اور زیور پا کے کرو فرنال غرور دا بھرا ہویا سر چاہ کے میرے مرشد دے سامنے آئے ان کے کھڑا ہو آدھے میں مرحبا میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا لہذا اگر بڑھنا چاہتے تو تلوار سٹ کے لگے بنے فرمایا کملہ ہو گئے تو پھر سمجھا نہیں اسا آپ پہ نہیں آئے سب مرشد بھیجے اسا مشن پورا کرنے آدھے میں کون ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھائی فرمایا پھر سن انا الذی سمتنی امی حیدرا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ عمر ادراز انا الذی سمتنی امی حیدرا میری امی نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے مولا علی پاک کو حضرت ابو طالب چاہتی ہیں اگو ہی کاہن کھڑائی کاہن نجومی اے بھوپے شوپے ہونے جڑے اگر گال ہوئے تو اللہ والے نال کی تھی کار میں ہر بندے کو او کاہن آئی نجومی او جڑے نانگ شانگ پالی وجہ ہونا اور نانگ پالی بدائی تے اون دا دعوی کہ میرا نانگ نسیندے کہ حلالی کون ہے حرامی کون ہے ایسے بندے کھرن جھیڑے پوا سکدن باقی کچھ نہیں ہونا نہ اون دا نانگ جان دا ہی نہ ہو کیسے کرتا بھی ہونا انہیں مولا علی پاک سے بارے فرمائے حضرت ابو طالب کو آکھے کہ حضرت ابو طالب کو کہ نانگ بھیڑوں گا آپ ڈٹھائے آپ دا یقین نہیں ہے نانگ تے اللہ کو منیں توحید ایمان ہے آپ فرمائے کہ میں قائل نہیں لیکن اگر ایک نہ کرے نا ایک غلط گالی کرے سی آپ نے میرے مرشد کو سمائے فرمایا تو چھوڑ اپنے نانگ کو اور نانگ آئے نا میرے مرشد دے قریب تے چندری دی عمر ہے آپ نے نانگ دے جبڑے ہاتھ پاتا ہے ہاتھ پا کے انصاف کر کے برابر دو حصے چی رہے جڑا دشمن کو انصاف نال دو حصے برابر چی رہے او کو حیدر حیدر جڑا انصاف کر کے دو حصے چی رہے او کو حیدر حیدر تے امی فرمائے میرا ہے پتر حیدر ہے تے آپ نے خیبر جنہیں صاحب فرمائے انا الذی سمتنی امی حیدرا میری امی نے میرا نام حیدر رکھا ایک گال کتب مقاتل والے مورخین اگرچہ اس گال استناد موجود نہیں لیکن صرف ایک بیان کیتا گیا کہ توجہ ہے میری طرف یا کوئی نہ کہ آپ نے ہی واسطے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھائی کہ مرحب کو ان دی ماں آکھائی ہر کئی نہ لڑے ان دے نال نہ بنے جے کو ماں حیدر سے دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کوئی تو معلوم تھی دے کہ جڑا علی دے مقابلے آوے ماں دا پٹا ہوئے زیور مرحب جڑے پاک سمجھی تو سب بیٹھے ہو سب علی تا اوے کنگڑی نہیں لہائے جڑے مرحب پاتی بنائے علی علی ہے وہ جو آپ نے سامنے آپ فرمایا کہ اسلام ترائے مرتبہ دعوت لیتے نے رد کی تھے وہاں کے وار کرو آپ فرمایا پہل کرنا سا کو نہیں سکھایا گیا وہ وار کی تے آپ ڈھالتے جھلے جڑی پگ نبوت تے سونے ہتھا نال بدھی گئی ہوئے وہ کو کفر دی تلوار نہیں کھول سکتی ہے پھر میرے مرشد نے تلوار اٹھائی پہلے واری چی برابر دو حصے کر کے وہ زمین تے سکتے تو نیم تو لخت ہو کے رکھتے آپ وجہ لگے دشمن نے آواز رہتی ہے انہاں کہے ڈھواون والا ڈھان والے دے زیور لہے دے قیمتی جواہر ہیں تو سے چھوڑ کے ویندے پہوے فرمائے جو تو کچھ سمجھا گنائی دنیا دا مال علی دی چھٹی دی نوکتے ہے اصل جنن بھی تلوار چاہتی ہے اللہ دی خاطر چاہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں زیادہ نہیں آدھا باریک مسئلے ہونے کچھ لیکن اتنی درخواست کرنا چاہنا مال دولت دے چھیڑے ہیں اہل بیت اور صحابہ دے معاملے کو نہ آنا کر
یہ دولت باغ باغیچے یہ سب چیزاں انہاں دے خیرات ہے بھائی یہ چیزاں انہاں دا مقام بیان کرنا ہوئے تو شان و عظمت دے پہلو بیان ہونے چاہیے کافی وقت ہو گئے اور سمجھے وقت مکمل تھی ہے اچھا سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم حاضرین جتنے گال پہنچی ہوئی ہے مہربانی سے غزوہ جنگ مکمل ہوئی بنو ثقیف بنو حوازن بنو قریظہ انہاں ترائے قبائل خاص طور تے انہاں نال جنگ ہے فتح ہو گئی جھنڈا لہرا گیا کیفیت یہ تھی کہ جلے مرد ہرن لگے نا جی عورتوں تلوار جا کے ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ حکم بھیجے کہ چونکہ مسلمان باحیا ہیں اور وہ عورتیں ہیں اللہ فرمائے انہاں دے ہتھوں تلوار چھکی لو تاکہ نقصان نہ تھی تلوار چھکی گئی 200 عورتیں قیدی ہو گیا وقت شام دا شہر خالی تھی گیا بچوں اگر عورتوں کو چھوڑ دیتا وینا تا کوئی بھی نقصان پہنچے اسلام دن نہ تے حرف آوینا دشمن دی عزت دی حفاظت واسطے عورت کو قید رکھنا ضروری تھی گیا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق بنو حوازن نال ہے انہوں دا داماد بھی گرفتار تھی گیا وہ باقاعدہ جنگ لڑا اسلام دے خلاف گرفتار تھی گیا انہوں دی گھر والی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھروں باہر نکلیا انہوں کو معلوم تھا شوہر گرفتار ہے 200 عورتیں جڑے قیدی ہیں انہوں قیدیں آ کے بیٹھے چونکہ حضور کو ملن دا ایجو رستہ ہے کی میں آ کے میں سونے کو ملنا ہے سوچنے عورتیں قیدیں ون پاسا سونا آسی قید خانے دا منظر دیکھا تے قیدیں دا حال پوچھن تے میں اگاں تھی کہ اکساں میں کو جان دے میں کون رات کٹھن ہے سردیاں دی رات ہے صحابہ اکرام پہرا دیتے ہیں جوان ہم سونے گبرو ہم خیر دی طرف نظر نہیں اٹھ دیا حیا بہت الگ چیز ہے حیا نہ ہوئے ایمان چھٹی کر دیتے ہیں حیا ایمان واسطے بہت ضروری ہے حاضرین ساری رات حضور دی گفتگو کی تھی نہیں سونے دی گفتگو چلی ہے سویر تک تا بی بی انتظار کیتے ہیں اگر غربت ہوئے تے ذرا بڑھاپا تکھے ٹورانا ہے بی بی قریب تھی ہے والائیں چاندی ہے متھے تے چکن ہے غم و اندوہ دا ڈھیر ہے دل گرفتار ان کے آکنے جوانوں ساری رات سونے دا ذکر کیتے گئے بار بار تو سہیک نہ چاہتا ہے ای نا دا ہک میرا بھیرا آوی ہے صحابہ اکرام فرمائے سادے آقا دی ہمشیرہ کوئی نہیں لیکن تسا کیویں فرمائے کہ میں انہاں دی ہمشیرہ تورا بھائی آکھنے انہاں کو آکھنے ہو قبول کرن یا رد کرن انہاں دی مرضی ہے میرا دعوی میں انہاں دی بہن انہاں دی مرضی ہے قبول کر کے نہ جاؤ رد کر چھوڑن میرا پیغام پہنچا دے ایک بندہ پیرے تے کھڑتا ہے ایک ٹوڑ پائے آندہ پہ اتھا آواز اچھی کرنا منع ہے اتھا چٹ نہیں لکھنی ہوندی بال نہیں بھیجنا ہوگا خیمے دے باہر آ کے صحابی کھڑا ہو گئے مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلسی جیڑ چاہ سے باہر آ سکتے خاتون کو بھئی جندے دل غم میں چھو گئے خاتون نے بلاخر قدم اکھا بڑھا ٹوڑ پہ آپ اگو صحابہ کرام پہرے والے نے تلوار تے تلوار رکھی آکھنے خاتون اگو حجر خاص ہے رسول اللہ دا خیمہ ہے بے اجازت تھا جبریل نہیں آندا خاتون نے میں تلوار کو پکڑے چھٹ کر رہتا ہے آکھے سی خلو سبیلی انا اخت نبی جیکم
دی ہمشیرہ میدان جنگ صحابی فرمایا حضور دی ہمشیرہ نہیں یا کوئی راز ہو سی ایک خاتون قریب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آ گئے سرکار سنان گیا مگر صحابہ اکرام کو گواہ بنانا ضروری ہے خلوت تو پہلے فرمایا نے خاتون تو سر کون ہی بہن سرکار میں توری بہن تھی نہیں فرمایا میری بہن تک کوئی نہیں تھا لیکن آج میرا ہاں ٹھر پہ کہیں محمد کو بھی رات اثر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے سنا آپ نے ارشاد فرمائے خاتون نے عرض کی تھے سرکار سکی بہن عمر دا دعویٰ نہیں میں حلیمہ دی بیٹی ہاں سعدیہ رضی اللہ عنہ میرا نام شیمہ ہے سرکار دے اکھیں چاسو آ گئے فرمایا رضائی بہن ایک رات اسلام دے قید خانے چراوے حضور دا دل جگر زخمی ہو گئے اولے کیا گزری ہو سی سرکار پہ جلے سجدہ پاک دی سجدہ پاک بیٹی میں صرف اتنا ادارانہ کم بھی اہل بیت دہائی کر بھی اہل بیت گیا اس گال کو اتھائی مقامنا چاہنا میں توجہ نہ سن گی لوڈو کلمات حضور خیمے چکن گئے سونے نے عزت آبرو نال بلھایا ارشاد فرمایا شیمہ کی میں تسا آئے ہو آنکھیں نے سرکار میرا شوہر کہہ دیا تورے خلاف لڑ پائے دشمنی کی تھی اس مگر میں درد ٹور رہی سونے فرمایا سو کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھئی گال ہے سونا میرے خاندان یا کچھ عورتیں گرفتار ہیں سونے فرمایا صحابہ اکرام کو صدے نے کتنے عورتیں کل گرفتار ہیں عرض کی تھی کم و بیش لوس ہیں فرمایا سب کو چھوڑ دیں کوئی عورت قید اچھ نہ ہے ولا فرمایا نے سونے نے فرمایا قیمتی چادرہ گننا صندوق کھولے نے یمن نے قیمتی چادرہ گرمی دے لباس الگ سردی دے الگ دیتے ہیں فرمایا نے میری بہن پیدل نہ بن جائے نالی تشہر فرمایا نے دو گھوڑے ہونے ایکنا واسطے ایکنا دے شوہر واسطے ولا فرمایا نے دو سو بکریاں نہ اللہ دے چراون واسطے غلامی دے فرمایا نے میرا دل نہیں رجا سونے دے بھئی زیور کٹے نے سونا چاندی دیتے نے زیور بخشے نے جگن سونا سستا ہے کافی عرصہ سال تھی جب گزرے میں اس لیے حساب کیتا ہی ابن اسحاق نے جڑا دسے کہ حضور نے کتنے تحفے دیتے جلے سونا سستا ہی انہوں نے 2 کروڑ تو زیادہ دے احساسے پڑھ دیا اتنا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتا لے کے باہر آ گئے صحابہ اکرام کو صدہ فرمایا ہمیشہ تو اللہ صلاح کریں دے آج مشورے تو بغیر دے چھوڑے میں مناسب نہیں سمجھا بہن آئی بیٹھے ہوئے میں مشورہ کر رہا ہوں اسلام اچ وراثت اچ ترکے اچ رضائی بہن دا کوئی حصہ نہیں دودھ دے رشتے دی تعظیم ہے حرمت بھی ہے مگر وراثت اچ حصہ نہیں سرکار نے دودھ والے رشتے بہن کو اتنا مال دے کہ امت کو رسائے اگر بہن دروازے جا بنے تو منہ نہیں سجا بمیلا آج تو پیسے چاہتی بدے اپنے ابے دے سامنے رہ کرے دا مطلب خرچے تھی بنے آج ماں کے پیسے لو کہنا ہے میری گال یاد رکھے کل تیرے کل پیسے ہو سن بل اما نہ ہو سی تو خرچہ کرنا چاہتا سے مگر ابا نہ ہو سی میں آخری جملہ انہاں واسطے آدھا بیٹھا جنہ دے امی ابو فوت تھی گیا تے مجھے ان پیسے چاہتی بدن ولا بھی ہک چانس ہی وے آج اپنے غریب بھرا کو اٹھا اپنے غریب بہن دی عزت کر اے بھی تیرے ماں باپ دی طرف ہوئے سی انہا صلہ بھی والدین دی خدمت والا اللہ عطا فرمائے سی حاضرین میں دلی طور تے تورا شکریہ ادا کروں کہ تسا اتنی محبت نال سنا ہے حق ادا کوئی بھی پڑھن والا نہیں کر سکتا تے سنن والے بھی نہیں کر سکتے مالکان دا ذکر ہے جی پھر بھی بتقاضہ بشری حمدن سہمن خطا و نسیان ہوئے اللہ رسول کرو اور امت مسلمہ کو لوگ معافی چاہنے جو صحیح اور سچ بیان ہوئے اللہ اس دا اجر عطا فرماوے اس مرحوم دی خاطر جڑے علاقے دلج پالی بھی فرمیندے ہیں
اچھے انسان ہیں، اللہ انہوں کو بغیر حساب دے بخشے، اور مشائخ کرام، سادات عظام، علماء، نعت خان، سب حاضرین، اللہ اساس سارے تھے اپنا خاص فضل و کرم فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ بھی سورہ